اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من لا شیخہ فالشیخ الشیطان صدق اللہ العظیم۔ تمام سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اپنی ایمان میں رکھے اور کائنات میں جتنے مسلمان ہیں اللہ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبان، آج اس موضوع کی ضرورت تھی جس موضوع کے لیے انسان کی بنیادی تخلیق کی گئی، اور انسان کا جو مقصد ہے، جو انسان کا ازلی مقصد ہے، اس کے حصول کے لیے جس چیز کی ہمیں اشد ضرورت ہے وہ ہے طریقت۔ یہ وہ رستہ ہے جس رستے پہ چل کے آپ کو اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ اور طریقت کو حاصل کرنے کے لیے، طریقت کے مسائل کو سمجھنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ کوئی ایسا انعام یافتہ بندہ ہو جس پہ اللہ نے اپنے انعام و کرام کی بارش کو نوازا ہو۔ اور یاد رکھیے یہ انعام کسی مادی چیز کی ضرورت نہیں، یہ انعام کسی روحانی چیز کا نام نہیں، انعام اللہ کی قربت کا نام ہے۔ اور اللہ نے جن کو اپنے انبیاء کے بعد رشد اور ہدایت کی نعمت بخشی ہے، ان لوگوں کا نام ہے صراط مستقیم، اور ان لوگوں کا نام ہے انعمت علیہم۔ اور اسی کے بارے میں حدیث رسول سرکار دو عالم نے فرمائی ہے کہ من لا شیخہ فالشیخ الشیطان۔ سلطان وارفین برہان واسرین کی پاک ذات اس حدیث کو اپنی کتب میں فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہیں، جس کا کوئی راہبر نہیں، اس کا راہبر شیطان ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ بات لوگ کہیں گے کہ لو جی یہ حدیث تو بخاری میں نہیں ہے، یہ حدیث فلاں کتب میں نہیں ہے، لیکن یہ تو قرآن کی آیت ہے، یوم نادو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہر بندہ اپنے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا۔ آپ اسی اینگل سے دیکھ لیں، اسی زاویے سے دیکھ لیں، امام کس کو کہتے ہیں؟ کیوں صاحبان ذرا غور فرمائیے، امام کس کو کہتے ہیں؟ ایمان یہ مسجد کے 2 رکعت اور 4 رکعت پڑھانے والے جو امام ہیں، ان کو امام کہتے ہیں۔ یہ امام اور امام ہیں، یہ امام وہ نہیں جو ہماری قیامت والے دن ہماری اقتداء کریں گے، ہماری رہنمائی کریں گے۔ جن اماموں کے پیچھے اٹھنا ہے، یہ اس امام کی ضرورت ہے جو آپ کو طریقت اور شریعت کے حقیقی معنی سے آشنا کرتا ہے اور آپ کے وجود پہ نماز عطا کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کامل مرشد۔ اور کامل مرشد وہ ذات ہوتی ہے، تمام صوفیاء جتنے اس کائنات میں آئے ہیں، انعمت علیہم کن کو کہتے ہیں؟ علماء کو کہتے ہیں۔ یہ علماء ظاہر کی بات نہیں، انعمت علیہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنا ذاتی علم عطا کیا ہے، ان کو پتہ ہے اللہ کہاں ہے، اللہ کیا چاہتا ہے۔ ہمیں تو شریعت مطہرہ میں جو علماء ظاہر ہیں وہ اپنی ڈیوٹی بخوبی کر رہے ہیں۔ اللہ ان علماء کو ہمارے اوپر سلامت رکھے، یہ ظاہری شریعت کے ارکان اور شریعت کے مسائل کو بخوبی ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت وہ بنیاد ہے۔ جب تک طریقت انسان کے وجود پہ بنیاد درست نہیں ہوگی، بنیاد مضبوط نہیں ہوگی۔ میں حیران ہوں اس چیز پہ کہ جب کوئی ظاہری عمارت کسی نے قائم کرنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں بنیاد درست کریں، بنیاد ٹھیک کریں، بنیاد کو مضبوطی رکھیں، کیونکہ اسی پہ تو عمارت قائم ہونی ہے۔ لیکن حیرانگی اس بات کی ہے کہ آپ کی شریعت کی عمارت کس بنیاد پہ قائم ہے؟ یاد رکھیے گا، اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑیں، ہم دیکھیں، یہ کسی بت پرست کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے کہ ہم نے جس امام کے پیچھے قیامت والے دن اٹھنا ہے وہ امام کون ہے؟ اور ایمان کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے؟ امام کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے سچا ہوتا ہے۔ امام اس کو کہتے ہیں صاحبان جس نے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کبھی جھوٹ بولا ہی نہ ہو۔ ہماری نظر میں سروری قادری خاندان میں شریعت مطہرہ کو ساتھ رکھتے ہوئے مرشد کامل اس کو کہتے ہیں کہ جو ظاہری شریعت کے ساتھ ساتھ باطنی طریقت کے تمام جو مدارج ہیں اس کو طے کیے ہوں، جس کو سلطان وارفین برہان واسرین فرماتے ہیں کامل، مکمل اور اکمل کے درجے تک پہنچا ہو۔ اب اس میں یہ کامل، مکمل اور اکمل، یہ 3 درجوں پہ جو فائز ہو وہ مرشد کہلانے کے لائق ہے۔
اور اس طریقت میں جس کو سلطان و عارفین برہان واصلین فرماتے ہیں، اس طریقت کا جو پہلے دن کا عبد ہوتا ہے، جو پہلے دن کا بچہ ہوتا ہے، جو پہلے دن اس طریقت میں داخل ہوتا ہے، میرے بادشاہ سلطان و عارفین برہان واصلین فرماتے ہیں کہ ہماری طریقت میں پہلے دن جب کوئی بندہ کسی کامل مکمل اور میری نسبت سے قادری خاندان میں اس نسبت سے سلطان و عارفین اور غوث پاک کی نسبت سے جب بیعت کرتا ہے تو پہلے دن اس مقام پہ پہنچا دیا جاتا ہے جس مقام پہ دوسرے سلاسل کے لوگ 40 سال کی ریاضت کے بعد جس مقام پہ پہنچتے ہیں، سروری قادری خاندان کا بندہ پہلے دن اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ یعنی جس خاندان کا پہلے دن کا بندہ دوسرے سلاسل کے 40 سال کی ریاضت کے بعد جس مقام پہ پہنچتا ہے وہ پہلے دن کا ہے۔ تو صاحبان یاد رکھیے گا، جو کامل مکمل اور اکمل ہوگا اس کے مقام اور مرتبے اور درجے کا کیا میں بیان کروں۔ یہی سب سے بڑی بات ہے، یہی سب سے کمال بات ہے کہ مرشد کامل کے بغیر آپ اپنے وجود کو، جس کو کہتے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اقرا کتابی کا، اپنی کتاب پڑھ۔ ہم باہر کی زمانے کی بہت ساری کتابوں کو پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مغرب والے لوگوں کی کتابوں کو پکڑتے ہیں، ہر چیز کو فزکس پڑھتے ہیں، بایو پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ذنون مصری نے فرمایا تھا کہ کمینہ ہے وہ شخص جس کو ساری چیزوں کا پتہ ہو لیکن اللہ کا پتہ ہی نہ ہو۔ اور اللہ کا پتہ لگانے کے لیے سب سے پہلے انسان کو اپنے وجود کا پتہ لگانا پڑے گا، اپنے وجود کی کتاب کو پڑھنا پڑے گا۔ وہ کتاب مخفی ہے، اور مرشد کامل اس کو کہتے ہیں جو اس کتاب کا ماسٹر ہوتا ہے، جو اس کتاب کا پروفیسر ہوتا ہے، جو ظاہری شریعت کو پڑھتے ہیں، ظاہری شریعت کا علم دیتے ہیں، اس کو علماء ظاہر کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں۔ لیکن جو انسان کے اندر کی کتاب کو، اپنی کتاب کو پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، جو اس کے مفسر ہوتے ہیں، جو اس کتاب کا مطالعہ کرتے اور کرواتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مرشد کامل۔ اور یہ مرشد کامل وہ ذات ہے کہ جس کے بغیر انسان کا جیسے ظاہری وجود ہے، اس ظاہری وجود کے ساتھ یہ لباس ہے، جیسے ہم نے یہ لباس پہنا ہوا ہے، یہ لباس ہمارے اس ظاہری وجود کا لباس ہے، لیکن یہ بھی ظاہری وجود بھی لباس ہے کس کا؟ روح کا۔ اس روح کو جاننے کے لیے، اس روح کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے، اس روح کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، جس آئینے کی ضرورت ہے، اس آئینے کا نام مرشد کامل ہے۔ وہ چیز ہے، وہ ذات ہے مرشد کامل جو کسی غیر کا علم نہیں سکھاتا، جو انسان کے باطن کی پاکیزگی کے رستے درست کرتا ہے، جو اللہ کی محبت اور صراط مستقیم عطا کرتا ہے، اور صراط مستقیم پہ چلنے کے ساتھ ساتھ جیسے حدیث رسول ہے الرفیق ثم الطریق، کہ ساتھی لو اور راستہ چلو۔ یہ وہ صراط مستقیم ہے کہ آپ کو نہیں پتا اس پہ راہزن کہاں بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب انعمت علیہم الا عباد اللہ المخلصین، یہ وہ خالص عبادت والے بندے ہیں کہ جن پہ ابلیس کا بس نہیں چلتا۔ جب یہ خالص عبادت والے بندے صراط مستقیم پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ لگے ہوتے ہیں، ابلیس دیکھ کے رستہ چھوڑ دیتا ہے کہ میں نے اگر ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کیا تو پھر میرا مقابلہ عبادت والے جو خالص بندے ہیں، جو انعمت علیہم ہیں، ان کے ساتھ میرا مقابلہ ہوگا۔ اور میں نے تو پہلے دن ہی ان سے معافی مانگ لی ہوئی ہے کہ میں آپ لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہمارے جیسے جاہل اور کم عقل لوگوں کو ضرورت ہے اس ساتھی کی، اس مرشد کی، اس امام کی۔ جب تک ہمیں وہ امام نہیں ملے گا تب تک ہمیں اصل حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا، ہمیں نہیں پتہ چلے گا ہماری نماز کیا ہے، ہم نے کیسے نماز پڑھنی ہے۔ ہمیں نماز تو بہت بات کی ہے، ہمیں تو وضو کی ضرورت ہے، ہمیں تو نفس کی پاکیزگی کی ضرورت ہے، اور نفس کی پاکیزگی تب آئے گی جب اپنے آپ کو کسی کے ہاتھوں فروخت کریں گے۔ جیسے بلال عظیم نے سرکار دو عالم کے ہاتھوں فروخت کر دیا تو پھر سرکار دو عالم کی زبان سے جو نکلتا تھا وہی ان کے لیے نماز تھی، وہی ان کے لیے روزہ تھا، وہی ان کی عبادت تھی، وہی ان کی ریاضت تھی۔ جب سرکار بلال عظیم کعبے کی چھت پہ چڑھے، کعبے کی چھت پہ چڑھے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں رخ کس طرف کروں؟ یہ وہ جو مسلمانوں کا کعبہ ہے، اب اس پہ چڑھا کون ہے؟ عاشق، عاشق چڑھا ہے، عاشق چڑھا ہے اور جوتوں سمیت چڑھا ہے۔ میں قربان جاؤں، ایک جوتیاں عرش پہ گئیں، ان کو نالین مصطفیٰ کہتے ہیں، اور ایک جوتیاں کعبے کی چھت پہ گئیں، ان جوتوں کا بلال عظیم کے ساتھ نسبت تھی۔
اور آپ نے جوتے اتارنے لگے بلال عظیم تو سرکار نے فرمایا بلال جوتوں سمیت چڑھو اوپر، تو عاشق ہے، تو صادق ہے۔ اور عاشق کس کا تھا؟ اللہ کا عاشق نہیں تھا بلال۔ بلال اس کو کہتے ہیں جو صورت مصطفیٰ کا عاشق تھا، اور صورت مصطفیٰ کا عاشق تھا بلال کے لیے جس کو مرشد کہتے ہیں وہ رسول تھا، اور بلال کو اپنے مرشد سے عشق تھا، وہ رسول بھی تھے، وہ مرشد بھی تھے، سب کچھ تھا، اول اور آخر سرکار مدینہ کی صورت تھی۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا بلال تو کدھر دیکھ رہا ہے؟ تیرا کعبہ تو میں ہوں، تو مجھے دیکھ، تو میری طرف رخ کر کے اذان دے۔ یعنی کہہ سکتے تھے اوپر دیکھ کے، اللہ کی طرف دیکھ کے اعلان کر، لیکن نہیں، اس کو پتہ تھا اس کعبے جو کائنات کے مسلمانوں کا کعبہ ہے وہ بلال کے قدموں کے نیچے ہے، اور اس سے اوپر عاشق رسول کھڑا ہے، اور فرمایا کہ تیرے عشق کی انتہا کہاں پہنچتی ہے؟ وہ میری صورت ہے، لہٰذا اے بلال تو میری طرف دیکھ، تو میری طرف رخ کر کے اذان دے، کیونکہ تیرا امام میں ہوں، کل کو تو نے میرے پیچھے اٹھنا ہے۔ تو صاحبان یہ وہ اہمیت ہے مرشد کامل کی۔ آج ہم رسول ہیں لیکن رسول کے کلمے کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ ایک کلمہ میں نے پیر پڑھایا میں تدوں سہاگن ہوئی ہو، سلطان عارفین نے فرمایا ہے۔ یعنی کلمہ، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزوں کا پتہ تب چلے گا جب مرشد کامل کی ہاتھوں میں فروخت ہوں گے، مرشد کامل کی نسبت آئے گی، اور جب مرشد کامل مل جائے گا تو سارے رستے ختم ہو جائیں گے، سارے رستے ختم ہو جائیں گے، ساری منزلیں آپ کے قدموں میں ہوں گی۔ کیونکہ میرے شاہ جی قبلہ عالم بادشاہ فرماتے تھے جب انسان کا نفس پاک ہوتا ہے، جیسے سلطان عارفین نے بھی اس بات کی بات فرمائی ہے، اے نفس ساڈا بیلی بھائی جے نال ساڈے سدھا ہو، جس کسے کیتی اس دی سواری اس نام اللہ دا لدھا ہو۔ یعنی جس بندے نے بھی اس نفس کی سواری کی، اس نفس کو اپنے قابو میں کر لیا، تو اسی نے اللہ کا اسم اور اللہ کی ذات کو حاصل کیا۔ اور دعا ہے اللہ پاک ہمیں حقیقی کامل مرشد کی نسبت عطا کرے۔ جس بندے کو صاحبان کامل مرشد مل جاتا ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا خوش قسمت ہے۔ سرکار دو عالم کی امت میں پیدا ہونے کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ کامل مرشد کی نشانی ہے۔ کامل مرشد ملنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کو اپنی زندگی کا اصلی ازلی مقصد مل گیا۔ اللہ پاک ہمیں کامل مرشد کی نسبت اور اس کے ساتھ رفاقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔